الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ شوق اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جو ہے اپنی اپنی ہمت، اپنی اپنی توفیق کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے دربار میں انتہائی عاجزانہ یہ درخواست ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ جیسے کیسے اس مہینہ کے اندر ہم نے ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے، تراویح پڑھی، روزے رکھے، تلاوتیں کی، ذکر اذکار کیے، محض اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ ورنہ اصل حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، نہ ہم روزہ رکھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ تراویح پڑھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ تلاوتیں کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ اور ذکر اذکار کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ بس اللہ کے دربار میں اتنی گزارش کرنی ہے کہ یا اللہ، ہم نے تو روزہ رکھنے والوں کی نقل اتاری ہے، تراویح پڑھنے والوں کی نقل اتاری ہے، تلاوت کرنے والوں کی نقل اتاری ہے، ذکر اذکار کرنے والوں کی نقل اتاری ہے۔ اس نقل کو تو محض اپنے فضل و کرم سے اصل میں تبدیل فرما کر قبول فرما لے۔ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہوتا ہے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگی کے اندر یہ مہینہ بار بار آتا رہے۔ بڑا دل خوش ہوتا تھا افطاری کے وقت، تراویح کے وقت، سحری کے وقت، چہل پہل، بڑی رونقیں ہوتی تھی۔ آج ماشاءاللہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا، آج پھر مسجد جو ہیں وہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ جو لوگ آیا کرتے تھے تراویح میں، مغرب کی نماز میں جمع غفیر ہوتا تھا، جمعہ کے مجمع ہوتے تھے، تراویح کی کئی کئی صفیں بنا کرتی تھی، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، یہ ساری کے سارے نمازی جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ رخصت ہو گئے۔ ایسا بھائی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز ہمارے اوپر 12 مہینے فرض ہے، صرف رمضان المبارک کے مہینہ میں ہی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح تلاوت کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے 12 مہینے ضروری ہے، صرف ایک رمضان کے مہینہ میں ضروری نہیں ہے، باقی باتیں بھی اسی طرح ہے۔ تو
تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے دربار میں سچی اور پکی گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس توبہ کے بارے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بات عرض کی تھی کہ توبہ کرنے والا، گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب کوئی گناہ گار اپنے اللہ کے سامنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہے تو وہ اس کے دربار میں سے اس طرح باہر جاتا ہے جس طرح گویا کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں تھا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر اس سلسلہ میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ سچی اور پکی توبہ کس طرح ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، توبہ کرنے بیٹھے، تو 3 چیزوں کا پایا جانا اس توبہ کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے کہ واقعی یہ برائی ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ میں نے جو کیا ہے یہ گناہ ہے۔ سب سے پہلے انسان گناہ کو گناہ سمجھے۔ اور دوسری چیز، جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر اللہ رب العزت کے سامنے خوب تہ دل سے پشیمان اور شرمندہ ہو کہ یا اللہ واقعی میں نے اپنی جان پہ ظلم عظیم کیا ہے۔ اور تیسری چیز جس کا توبہ کے اندر پایا جانا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ انسان گناہوں کے نہ کرنے کا مصمم اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے گناہ کو گناہ سمجھے، پھر ان کے اوپر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ اور پختہ عزم کرے، پھر یہ گناہوں سے سچی اور پکی توبہ ہوتی ہے۔ ایسے توبہ کرنے والوں کی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بھی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، اللہ سے مغفرت مانگنے کی طرف جلدی کرو، اللہ سے مغفرت مانگنے کی طرف دوڑ کر کے جاؤ اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کر کے جاؤ۔ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی کتنی، جنت کا حدود اربع کتنا، زمین و آسمان سے بھی بڑی اللہ کی جنت۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو تیار کی گئی۔ آگے اللہ ان لوگوں کی تعریف بیان فرماتا ہے، صفت بیان فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی کی حالت میں بھی اور فراخی کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے متقین کون ہوتے ہیں؟ جو جب ان پہ فراخی آئے، رزق کی فراوانی ہو، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جب تنگ دستی کا عالم ہو، رزق کی تنگی ہو، فراوانی نہ ہو، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ کو پی جانے والے۔ دوسری صفت کیا بیان فرمائی اللہ نے پرہیزگاروں کی؟ غصہ کو پی جانے والے، اپنے غصہ پہ قابو پانے والے۔ والعافین عن الناس، اور جب ان کے حق میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی ان کے ساتھ ظلم کرے، فرمایا والعافین عن الناس، اور ایسے ظلم و زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرنے والے اور ان سے معاف کرنے والے۔ اللہ ہمارے اندر بھی اخلاقی خوبیاں پیدا فرمائے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق دے، غصہ کو پینے کی بھی ہمت عطا فرمائے۔
اور معاف کرنے والی صفت بھی اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ آگے توبہ کرنے والوں کی صفت بیان فرمائی۔ فرمایا اور اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ، اور متقین کون لوگ، اور پرہیزگار کون لوگ۔ اور بھئی یہ تقوی جو ہے نا، رأست المخافتی، اللہ اکبر، ساری نیکیوں کی بنیاد، رأس الحکمت مخافت اللہ، اور ساری نیکیوں کی جڑ اور بنیاد، اصل الاصول کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف۔ جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا تقوی پیدا ہو گیا، دونوں جہانوں کی کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، خشیت الہی پیدا ہو گئی کہ ایک نہ ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ خوف آ گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے ناجائز خواہشات سے روکے رکھا، پھر کامیابی قیامت والے دن اس کا مقدر بنے گی، اس کے قدم چومے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو بھی روکے رکھا، تو قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دلوں میں یہ تقوی اور یہ خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامنے رکھیے اس بچی کا واقعہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سنہرا دور ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا دوسرا خلیفہ رات کو گلیوں کے اندر چکر لگاتا ہے، گلیوں میں پہرا دیتا ہے کہ میری رعایا کے اندر کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، میری رعایا میں کسی کو کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہے۔ چکر لگاتا ہے، ساری رات گھومتا ہے، رعایا آرام کی نیند سوتی ہے اور خلیفۃ المسلمین رات کو پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ ایک دن حسب معمول اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں۔ اچانک ایک گلی میں سے جب گزرتے ہیں تو ایک گھر میں سے کچھ بولنے کی آواز سنائی دیتی ہے، بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کان لگائے، آواز سنی، تو ایک ماں تھی، ایک ماں جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اس طرح دودھ زیادہ ہو جائے گا اور ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے۔ لیکن بیٹی کہہ رہی تھی اماں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، کیونکہ خلیفہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی آدمی دودھ میں پانی نہ ملائے، چیزوں میں ملاوٹ نہ کرے، اس لیے تم بھی پانی، اس لیے میں بھی امی پانی نہیں ملاؤں گی۔ اب صبح ہونے کے قریب تھی، لیکن امی کہنے لگی کہ بیٹی خلیفہ کو اس وقت دیکھ رہا ہے، خلیفہ کو یہاں موجود ہے یا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کے سنہری الفاظ سنیے۔ بیٹی کہنے لگی امی جان اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو موجود ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو موجود ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اسی طرح اپنے دلوں میں یہ یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
کہ جو آدمی اس طرح اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، پیش ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو بھی ناجائز خواہشات سے روکے رکھا، اللہ فرماتا ہے پھر قیامت کا دن ہوگا، جنت اس آدمی کا ٹھکانہ بنے گی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا اور پرہیزگار لوگ کون ہیں، متقین کون لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے والے اور وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، ذکر اللہ، فوراً ہی اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً ہی اپنے اللہ کے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا اوپر کوئی ہمارا خدا ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، جو ہماری خطائیں معاف کرنے والا، بغیر تانے کے معافی دینے والا۔ کس کے بھائی؟ اور اللہ ایسا مہربان ہے، جب کوئی گناہ گار اس کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے نا، معافی مانگنے کے لیے، اللہ کوئی تانا نہیں دیتا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ بغیر تانا دیے اسے معافی عطا فرماتا ہے، بغیر تانا دیے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں، تو انہیں فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ، بڑے لوگوں کی بستیاں تو غریبوں سے دور ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے بڑا تو میں سب سے ہوں، لیکن میں نے کہیں دور ڈیرا نہیں لگایا، میں تو تیرے وسط قلب میں رہتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اپنے درد دل میرے سامنے بیان کیا کر، طلب کا دامن میرے سامنے پھیلایا کر، میرے سامنے آنسو بہایا کر، اشک بہایا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے، 2 قطروں پہ۔ فرمایا قطرتان، 2 قطرے ایسے ہیں جن پہ حرام ہے جہنم کی آگ۔ کون سے قطرے؟ فرمایا ایک تو شہید کے جسم سے نکلنے والا لہو کا قطرہ، اس کے اوپر جہنم کی آگ اللہ نے حرام قرار دے دی، اور دوسرا احساس ندامت میں گناہگار کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ کبھی اس کے سامنے اشک بہائیے تو صحیح، آنسو بہا کے تو دیکھیے اس کے سامنے، گڑ گڑا کے تو دیکھیے، رو کر کے تو دیکھیے اس اللہ کے سامنے کہ کس طرح اللہ تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لیتا ہے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے۔ اللہ تو ایسا داتا ہے، ایسی رحیم و کریم ذات ہے۔ بڑے بڑے چور، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے زناکار، بڑے بڑے سیاہکار، جب اللہ نے ان کو اپنی آغوش رحمت میں لیا، اس کے سامنے آئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے، سچی اور پکی توبہ کی، پھر وہی سیاہکار، گناہگار، بدکار اپنے وقت کے ولی بن کر کے اٹھے، وقت کے ولی بن گئے۔ کتابوں کے اندر ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہوا ہے جن کا نامی ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ وقت کے بہت بڑے ڈاکو، وقت کے بہت بڑے گناہگار، چور،
اللہ اکبر۔ ایک دن اس طرح ہوا، رات کا کوئی وقت تھا، رات کا کوئی ٹائم تھا، مکانوں کی چھتوں پہ سے چھلانگے لگاتے ہوئے دوڑتے ہوئے جوانی کے جوش میں جا رہے ہیں کہ آج جو فلاں گھر کے اندر مال ہے، فلاں گھر کے اندر بڑی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے، اس گھر میں جا کر کے ڈاکہ ڈالوں گا، اس لڑکی کو اٹھاؤں گا، مال و دولت لوٹوں گا۔ یہ ارادہ لے کر کے چھلانگے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک غیب سے آواز آئی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ قرآن مقدس سورۃ الحدید، اللہ اکبر، 27واں سپارہ۔ غیب سے اس آیت کی آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے، جب اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، آواز آئی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ چھلانگ لگاتے لگاتے ٹھہر گئے، وہیں پہ کھڑے ہو گئے، چونک گئے کہ اوہ کہیں میری تو کوئی گھات نہیں لگائے بیٹھا، مجھے پکڑنے کے لیے تو چھپ چھپا کر کے کوئی نہیں بیٹھا ہوا جو یہاں جس کی آواز آئی ہو۔ جب کان لگائے تو اللہ کا یہ فرمان سامنے تھا، اللہ کی ذات فرما رہی تھی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ عربی سمجھ گئے، عربی دان تھے، جس کا ترجمہ کیا تھا کہ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں، ان کے دل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں؟ بس یہ آواز کان میں پڑنی تھی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہیں سے واپسی کا ارادہ کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کی الآن یا اللہ، یا اللہ آج وہ وقت آ گیا، یا اللہ تیرے سامنے جھکنے کا آج وقت آ گیا، آج ٹائم آ گیا۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، ایسی سچی اور پکی توبہ کی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پھر اپنے وقت کے بہت بڑے ولی بنے۔ آج تک دنیا ان کو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور اس توبہ کرنے کے بعد پھر لکھا ہوا ہے کہ 20 سال تک زندہ رہے، لیکن پھر کبھی بھی کسی نے زندگی کے اندر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر وقت اللہ کا خوف غالب رہتا تھا، ہر وقت اللہ کے سامنے روتے تھے۔ یہی بات قرآن فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ دنیا والو، لوگوں، ہنسا کم کرو، اللہ کے سامنے زیادہ رویا کرو، رویا کرو۔ یہ بہنے والے آنسو پہ ایک قطرہ پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ بہرحال سچی اور پکی ایسی توبہ کی کہ پھر اپنے وقت کے بہت بڑے ولی بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کی ذات توبہ کرنے والے سے پھر کتنی خوش ہوتی ہے، کتنی خوش ہوتی ہے، کتنی مہربان ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئے سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے، کوئی بھی گناہ سے محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی گناہ سے معصوم نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کی، نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے جس سے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ صادر نہیں ہو سکتا، چھوٹی سی چھوٹی غلطی جس سے نہیں ہو سکتی۔ باقی جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں سارے کے سارے گناہ گار ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ کسی انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی اولاد ساری کی ساری گناہ گار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بہترین گناہ گار کون ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو فوراً ہی وہ اللہ کے دربار میں آ کر کے سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ سے توبہ کر لے۔
اللہ سے توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھنا، یہ توبہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، وہ حقوق اللہ میں جو انسان نے گناہ کیے ہوں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہوتے ہیں، بندوں کے ایک دوسرے پہ جو آپس میں حق حقوق ہوتے ہیں، وہ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ بھی وہ حق معاف نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، مل مفلس، مفلس کون ہے، غریب اور نادار کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس پہننے کے لیے جوتی نہ ہو، کپڑا نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، وہ آدمی مفلس، غریب اور نادار ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا اصل غریب، اصل مفلس اور نادار وہ شخص ہوگا جو قیامت والے دن بہت ساری نمازیں لے کر کے، بہت ساری عبادات لے کر کے، بہت سارے روزے لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، لیکن کسی کا روپیہ دینا ہوگا، کسی کا پیسہ دینا ہوگا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا کوئی قرض اس نے دینا ہوگا، کسی کا کوئی قرض دینا ہوگا، تو اللہ رب العزت اب ان سارے قرضہ والوں کو وہاں پہ بلائے گا۔ اب ظاہر ہے وہاں مال و دولت بھی نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا ہی نہیں، لیکن روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ سارے اس کو نمازوں کا جو اجر اور بدلہ ہوگا، سارے روزوں کا جو اجر اور بدلہ ہوگا، ساری عبادات کا اجر اور جو بدلہ ہوگا، وہ ان سارے قرض خواہوں کے اندر اللہ تقسیم فرما دے گا، اور وہ بیچارہ یوں کا یوں خالی کا خالی دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ اس کی نماز روزے عبادات تقسیم کرنے کے بعد پھر بھی اگر کسی کا قرضہ باقی رہ گیا یا کوئی حق باقی رہ گیا تو اللہ رب العزت اس انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے پھر بھی ان حق والوں کا معاملہ پورا فرمائے گا۔ تو خدا را خیال کریں، دنیا کے اندر اپنے حق حقوق ایک دوسرے سے معاف کرایا کریں، اللہ کے جو حق ہوتے ہیں ان گناہوں کی معافی اللہ سے مانگا کریں، اور آپس کے جو حق حقوق ایک دوسرے کے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مل کے لا کے معاف کریں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعوں پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔